اللہ تبارک و تعالی دی حمد اور ثنا بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر محبت، عقیدت، پیار، احترام دے نال درود و سلام دا نذرانہ عقیدت تو محبت پیش کرنے تو بعد محترم سامعین کرام، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے انفرادی عظیم الشان معجزائے معراج دے سلسلے دے اندر میں اور آپ حضرات اکٹھے آئے۔ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر دی برکت نال میرے تو آٹے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ کریم حضور دے سفر معراج دا صدقہ، حضور دے سفر معراج تو لیاندہ ہویا تحفہ اللہ کریم سانو دل و جان دے نال قبول کر کے اُدھتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان میں تہاڈی خدمت دے اندر ایک چھوٹی جی گزارش کرنی ہے، اس نو تسی تمام سامعین توجہ نال سماعت فرماؤ۔ عقیدہ اہل سنت دے اندر صرف اے نہیں کہ اساں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے۔ عقیدہ اہل سنت دے اندر صرف اے نہیں کہ اساں نماز دے اندر رفع یدین نہیں کرنا۔ عقیدہ اہل سنت دے اندر صرف اے نہیں کہ اساں نماز دے دوران جڑے ہاتھ ہیں او ناف تو تلے بننے نے۔ عقیدہ اہل سنت دے اندر صرف اے نہیں 11ویں دا ختم دیوانہ ہے۔ عقیدہ اہل سنت دے اندر صرف اے نہیں کہ مزارات اولیاء تے جانا ہے۔ عقیدہ اہل سنت دے اندر صرف اے نہیں کہ جدوں ساڈا کوئی عزیز دنیا تو چلا جاوے اس دے کل 40ویں دا سالانہ ختم دیوانہ ہے۔ اے میں چند چیزاں گن کے تانوں دسیاں نہیں، اے جڑیاں کہ عام لوگاں دے سامنے سنی صرف وہی نے جڑے 11ویں دا ختم دیواویں، 12ویں دا میلاد مناویں، 12ویں والے دا میلاد مناویں، اور اپنے مرحومین دے اصالِ ثواب واسطے ختم شریف پڑھاویں، معراج دا ذکر کریں، میلاد دا ذکر کریں اور صلاۃ و سلام پڑھ دیویں۔ نہیں، عقائد اہل سنت دے اندر اور بھی کافی ساریاں چیزاں نے جن نہ تو جویں ہووے سنی تے نماز پڑھ دیا پہ ہوئے بندیاں نو پتہ ہوئے بے ہے سنی، تے جیڑا بندہ اس نو نہ جاندہ ہوئے او سنی نماز پڑھے تے ہاتھ چھڑ کے پڑھنی شروع کر دے وے۔ جیڑا بندہ نہیں جاندہ او دے کل پوچھا جاوے بھی یار اے جیڑا بندہ نماز پہ پڑھ دے سنی ہے یا شیعہ ہے، یا وہ رفع یدین پہ کر دو، اگر تے ہاتھ بدھے ہوئے رفع یدین کر رہے ہوئے تے او دے کل پوچھا جاوے بھی اے بندہ سنی ہے، انہیں آخنا نہیں بھئی وجہ کیوں نہیں سنی؟ انہیں اگلے نماز سنی والی نہیں پڑھتا پیا۔ ایک نشانی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھنا اے اہل سنت کی پہچان نہیں ہے، جس طرح نماز دے اندر رفع یدین نہ کرنا اے اہل سنت دی پہچان ہے اور کرنا اے اہل سنت دی پہچان نہیں ہے۔ اس طرح کچھ اور نظریات و عقائد بھی اہل سنت دے وچ ہیں، اگر انہاں نو بندہ چھوڑ دے وے، صحابہ دے متعلق، اہل بیت اطہار دے متعلق، یا حضور دے کسی بھی غلام دے متعلق، انہاں تو جدو بندہ انحراف کرے گا، ہٹے گا، انہاں نو تسلیم نہیں کرے گا،
او لکھ واری اپنے آپ سنی کہلواندا پھرے، لکھ واری اپنے آپ چشتی، گولڑوی، سیالوی، قادری اکواندا پھرے، جدوں اس دے نظریات و عقائد اہل سنت نال نہیں ملتے وہ سنی نہیں ہے۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا اگر عقائد اہل سنت ایک عالم دین بیان کر دے نا تو باہر جا کے کوئی غیر عالم، ہوں تو میں مثال دے دینا، یہ دسو بندے دی لت ٹوٹ جاوے کسے دی، خدا نخواستہ، انہوں درخان کو لے جا سو گئے، درخان منجیاں ٹھوکن والا بھی سادے بندے دی لت ٹوٹ گئی تو ٹھیک کر دیو، یا کسی زخم ایسا آ جاوے کہ جس نو ٹانگ کے لان دی ضرورت ہوئے، ان موچی کو لے جا سو، بولو تے صحیح یار، علامہ صاحب تو بول، تسی تو بولو، لے جا سو تے یار کی گل ہے بھی اے دین ہی ایسی چیز ہے بھی جیڑا ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو سن کے تے عمل کر لینا ہے، اے دے واسطے کسے مستند بندے کو جان دی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گل عالم دین کردا ہے، ایک بندہ ایویں کوئی فالتو جی کسے دی لکھی ہوئی کتاب چاہ کے تو دے چاہدا اے لکھے ہویا ہے، ہن گل کدی مننی جاسی؟ عالم دین دی مننی جاسی نا۔ لہذا کچھ وائرس گلاں سن کے پھر پھیل دے رہندے نے، گل سنی موقع تے بندہ نہ بول سکیا تے پھر جا کے جناب اس نو ہوا دیتی۔ لہذا ایک عالم دین گل کر دے وے تے مقتدیاں دا اور نمازیاں دا یا دیگر جڑے اس دے پیروکار نے انہاں دا حق بندا ہے کہ اگلے بندے نو دوبارہ گل کرن دا موقع نہ دیتا جاوے، اس نو یہ آکھیا جاوے بھائی جو اس نے بیان کیتا وہی ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے عقائد و نظریات اہل سنت نو پڑھیا ہے، وہ عقائد و نظریات اہل سنت دا ترجمان ہے، اس نے اپنی زندگی دا ایک حصہ، اے نہ سمجھو کہ ایک بندہ جناب گھروں نکلیا تو مسیطے گیا تو مسیطوں نکل کے میں مدرسے گیا تو عالم دین بن کے آ گیا، سمجھ آ رہی گل دی؟ زندگی دا ایک حصہ اور اہم ترین حصہ زندگی دا اہم ترین حصہ وہ ایک بندہ صرف کر کے آندا ہے، مدرسے چلا کے آندا ہے، پھر وہ جا کے استادہ دے سامنے بیٹھتا ہے، وہ بخ برداشت کرتا ہے، وہ پیاس برداشت کرتا ہے، وہ سفر دیا تکلیفوں برداشت کرتا ہے، ماں باپ بہن بھائی وطن سارا کچھ جو قربان کر کے جدائی برداشت کر کے پھر وہ عالم دین بن کے آندا ہے۔ اس واسطے آئندہ تو اے میں ایک چھوٹی جی عرض کر دیتی ہے تمام سامعین دے سامنے، آئندہ تو کوئی بھی غیر عالم بندہ کوئی عالم دین دی کسے روایت نو کسے گل نو مسترد کرے نا، انہوں آکو بابا تیری تے گل ہی کہیں نہیں سمجھنی، تو پڑھیا کی ہے، تیرے کو سوائے اے چند ٹوٹکیاں تو تیرے کو کیڑی شے سمجھ آ